بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا بیان۔ حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس میں پہلی حدیث ہے عبداللہ ابن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اس طرح کہ اس حج میں نہ رفث ہو یعنی فحش بات، نہ فسق ہو یعنی اللہ کے حکم کو توڑنا، وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کے واسطے حج کیا جائے، یعنی اس میں کوئی دنیاوی غرض، شہرت، ریا وغیرہ شامل نہ ہو۔ بہت سے لوگ شہرت اور عزت کی وجہ سے حج کرتے ہیں، بھئی میں حاجی کہلاؤں، مجھے لوگ حاجی صاحب کہیں، وہ اتنا سارا مال خرچ کرتے ہیں اور ثواب کے اعتبار سے بیکار و ضائع کرتے ہیں۔ اگرچہ حج فرض اس طرح بھی ادا ہو جائے گا، لیکن محض اللہ کی رضا کی نیت ہو تو فرض ادا ہونے کے ساتھ ساتھ کس قدر ثواب ملے گا۔ اتنی بڑی دولت کو محض چند لوگوں میں عزت کے خاطر ضائع کر دینا کس قدر نقصان کی بات ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قیامت کے قریب میری امت کے امیر لوگ تو حج محض سیر و تفریح کے ارادے سے کریں گے، ٹائم پاس کے لیے کریں گے، گویا لندن اور پیرس کی تفریح کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمائیں کہ میری امت کا متوسط طبقہ، درمیانی طبقہ تجارت کی غرض سے حج کرے گا کہ تجارت کا مال کچھ ادھر سے لے گئے کچھ ادھر سے لے آئے، اور علماء ریا اور شہرت دکھلاوے کی وجہ سے حج کریں گے، اور غربا غریب لوگ بھیک مانگنے کی غرض سے حج کو جائیں گے۔ اسی لیے حج کے اندر سب سے پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے حج کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حج کر رہا ہوں، اس میں کوئی دوسری فاسد غرض نہ ہو۔ اور دوسری بات، حدیث پاک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ حج کے درمیان رفث نہ ہو۔ یہ رفث والا لفظ جو ہے قرآن پاک کی آیت میں پہلے گزر چکا کہ رفث ہر اس بات کو اور لغو اور بیہودہ بات اور فضول بات کو کہتے ہیں جس کا دنیا اور آخرت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ حتیٰ کہ علماء نے اس رفث والے لفظ میں بیوی کے سامنے صحبت کا ذکر کرنا بھی داخل بتایا، حتیٰ کہ اس قسم کی باتوں کا آنکھوں سے یا ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی داخل ہے کہ اس قسم کا ذکر شہوت کو ابھارتا ہے۔ اسی لیے ایسے لغویات سے، ایسی بیہودہ باتوں سے حج کے درمیان اپنے آپ کو بچانے کا حکم ہے۔ تیسری چیز جو حدیث میں ذکر فرمائی گئی وہ فسوق یعنی حکم عدولی، اللہ کے حکم کو توڑنا، یہ ذکر فرمائے کہ یہ بھی جو ہے حج کے درمیان میں نہ ہو۔ یہ بھی کیسا جامع کلمہ ہے جو اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی کو شامل ہے، اس میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے۔ یہ حکم عدولی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حج کی خوبی نرم کلام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، لہٰذا کسی سے سختی سے گفتگو کرنا نرم کلام کے منافی ہیں۔ اس لیے ضروری کہ آدمی اپنے ساتھیوں پر بار بار اعتراض نہ کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، خوشخلقی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اچھے اخلاق یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے،
بلکہ اچھے اخلاق تو یہ بھی ہیں کہ دوسروں کی تکلیف کو برداشت کریں. ہاں، دوسروں کی تکلیف کو برداشت کریں، یہ اچھے اخلاق میں داخل ہیں. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم حج کے درمیان کسی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنیں. ہاں، اس میں بیہودہ باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاویں، اور جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاویں. اللہ رب العزت اس کا انعام حج کرنے والوں کو پھر یہ دیتے ہیں کہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیتے ہیں جیسا اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا ہو. اس پر کوئی گناہ لغزش کسی قسم کی داغگیر نہیں ہوتی. ہاں، بلکہ اسے پہلے جو ہے حدیثوں کے اندر جو ہے یہ بات ملتی ہے کہ نیک اعمال، بہت سارے نیک اعمال کی وجہ سے جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن حج کے بارے میں بہت ساری روایات ایسی وارد ہوئی ہیں جن کی وجہ سے علماء نے یہ تحقیق کی ہے کہ حج سے چھوٹے اور بڑے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چھوٹے اور بڑے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں. تو گویا گناہوں کے معاف کروانے کا یہ ذریعہ ہے، اس لیے ان باتوں کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے.